अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमिर, व्हाट इज़ योर टॉपिक फॉर टुडे? वालेकुम अस्सलाम वरीबा। मेरा आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। ओवरथिंकिंग क्या होती है? ओवर थिंकिंग कहते हैं टू थिंक टू मच एंड फॉर टू लॉन्ग, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत लंबे अरसे तक सोचते रहना, और ऐसी बात सोचते रहना जिसका ना कोई नतीजा है ना उसका कोई फ़ायदा है। सो कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? और श्योर, यस, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ओवर थिंकिंग लोग किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नासरा है। नासरा ने एक कंपटीशन में जाना है और उसने एक बहुत ही पीस ऑफ आर्ट तैयार करना है उस कंपटीशन के लिए। लेकिन उसने 2 महीने ये सोचने में लगा दिए कि मैं किस तरह का पीस ऑफ आर्ट तैयार करूँ। ठीक है, वो सोचती ही जा रही है लेकिन किसी भी फैसले पे नहीं पहुँच पा रही, और यहाँ तक कि कंपटीशन इतना करीब आ गया कि वो उसका वो जो आर्टिस्टिक जो नमूना था, जो पीस ऑफ आर्ट था, वो तैयार नहीं हो सका। फिर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ठीक है, नासिर है। नासिर ने अपना एक रूटीन का ब्लड टेस्ट दिया लैब में, और घर जाकर वो सोचता रहा कि मेरी रिपोर्ट कैसी आएगी, और वो इतना परेशान हो गया और उसके अंदर इतनी नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गई कि वो सारी रात सो नहीं सका। वो नेगेटिव सोचता रहा कि मेरी अगर रिपोर्ट खराब आ गई तो मैं क्या करूँगा? मैं फिर कहाँ जाऊँगा? मैं कौन से हॉस्पिटल में जाऊँगा? ये सोचते-सोचते उसकी रात गुज़र गई। लेकिन जब अगले दिन जब उसने रिपोर्ट देखी तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। ठीक है? मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। ज़ीशान है। ज़ीशान के पेट में दर्द हुआ। उसने इंटरनेट में सर्च किया कि पेट दर्द की क्या-क्या वजूहात होती हैं। और वो पढ़ने के बाद वो इस कदर परेशान हुआ कि वो यहाँ तक सोचने लग गया कि शायद उसको कोई कैंसर जैसी मूज़ी मर्ज़ हो गई है। और 2-3 दिन में उसकी हालत गैर हो गई सोच-सोच कर। लेकिन जब उसके घर वाले उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर साहब ने सिर्फ़ उसको एक टैबलेट दी जिससे उसका दर्द ठीक हो गया, और डॉक्टर साहब ने उसको तसल्ली दी कि भई आपको तो कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो दिस इज़ ओवरथिंकिंग, कि किस तरह से लोगों को ये परेशान कर देती है। तो कौन से लोग ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं और इसके क्या नुकसानात हैं? जी, अरे भई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, वो लोग ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं जिनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने आप को ही क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, अपने आप को मलामत करते रहते हैं, ठीक है? इसी तरह वो लोग जो परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, परफेक्शनिज़्म की तरफ जाते हैं, ठीक है? आपको पता है कि नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी कैन बी परफेक्ट। तो वो कैसे फिर परफेक्शनिज़्म को अचीव कर सकते हैं? तो वो इसके बारे में फिर सोचते रहते हैं। फिर वो लोग जो फैसला करने की कुव्वत नहीं रखते, ठीक है? वो भी फिर ओवरथिंक करते रहते हैं। फिर वो लोग जो मिस्टेक से डरते हैं, देखें, वो शख्स जो गलती से डरता है, गलती तो इंसान को सिखाती है, ठीक है ना? एक्सपीरियंस इसी से हासिल होता है ना, आप गलतियाँ करते हैं तो आपको तजुर्बा हासिल होता है ज़िंदगी में, ठीक है? तो वो लोग जो गलती करने से डरते हैं तो वो फिर ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? दे आर अफ्रेड ऑफ द फेलियर। और वो लोग ओवरथिंक करते हैं जो उस काम को करने की कोशिश करते हैं जो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? वो दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द इम्पॉसिबल इंटू पॉसिबल। अच्छा, अब इसके नुकसानात क्या हैं, आपने पूछा। देखिए, जब कोई शख्स ओवरथिंक करेगा तो सबसे पहले तो वो स्ट्रेस की तरफ चला जाएगा, एंग्ज़ायटी का शिकार होगा, मेबी कि किसी डिप्रेसिव इलनेस का शिकार हो जाए सोच-सोच, ठीक है? फिर वो अपने सोशल जो उसके रिलेशंस हैं उनसे दूर होना शुरू हो जाता है, ठीक है? वो अपनी ही सोचों में मगन रहेगा, उसके रिलेशनशिप्स अपने स्पाउस से, बच्चों से उस लेवल पे नहीं जा सकेंगे कि वो उनके साथ इंटरैक्ट कर सके और उनके साथ अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सके। इसके अलावा जब वो ओवरथिंक करेगा तो उसके अंदर पावर ऑफ डिसीजन ही नहीं रहेगी। जब वो कोई फैसला नहीं कर पाएगा, तो उसकी अपनी भी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है? और उसके जो सारे इम्पोर्टेंट टास्क हैं, वो उसी तरह पड़े रह जाते हैं, ठीक है? ये सारे नुकसानात हैं ओवरथिंक करने के, और वो अपनी लाइफ़ में स्टैग्नेंट हो जाता है। वो इम्पोर्टेंट काम जो करने हैं, वो नहीं कर पाता। और होता ये है कि ओवरथिंकिंग जो है, इट डिस्ट्रॉयज़ देयर लाइव्स, ठीक है? इट डिस्ट्रॉयज़ देयर पीस, और वो अपॉर्च्युनिटीज़ जो उन्हें मिलनी थी, जो वो आसानी से हासिल कर सकते थे, वो अपॉर्च्युनिटीज़ भी उनके हाथ से लूज़ हो जाती हैं। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए रिबा, जो ओवरथिंकिंग है ना, जो शख्स ओवरथिंकिंग करता है, वो ऐसे है जैसे वो एक रॉकिंग चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। रॉकिंग चेयर का काम क्या होता है? वो एक ही जगह पे आगे-पीछे टू एंड फ्रो मूव करती रहती है, और ऐसा शख्स ज़िंदगी में एक स्टेप भी आगे नहीं जाता। हालाँकि देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंसान को अगर अगर द इंसान के लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो कोई अच्छा काम करे, कोई बेस्ट करे। लेकिन अगर वो बेस्ट नहीं कर पाता, तो चलिए कोशिश तो करे। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो काम गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? लेकिन बिल्कुल ना करना सबसे ज़्यादा गलत बात है, ठीक है? मैं इसको इस तरह से भी फ्रेज़ कर सकता हूँ कि द बेस्ट थिंग इज़ टू डू द राइट, ठीक है? द वर्स्ट थिंग विल हैपन, क्या होगी? यू विल डू द रॉन्ग, बट द वर्स्ट थिंग इज़ दैट यू डोंट डू एनीथिंग। ये सबसे बुरी बात है, और ओवरथिंकर्स जो हैं, वो यही करते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, इसको मैनेज कैसे करना है? देखिए, इसको मैनेज ऐसे नहीं किया जा सकता कि चंद दिनों में, चंद हफ्तों में आप अपनी इस ओवरथिंकिंग की इस
بیماری سے میں کہوں گا چھٹکارا حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک بہت لمبا ایک پیریڈ چاہیے, ایک مسلسل محنت چاہیے, اور مسلسل کانٹیکٹ چاہیے آپ کو اپنے سوشل سرکل, اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, اور اپنے فزیشین کے ساتھ. لیکن جو انسان خود اپنے طور پر کر سکتا ہے, اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان سوچوں سے ڈسٹریکٹ کرے. اگر کوئی سوچ اس کو تنگ کر رہی ہے, بار بار اس کو ملامت کر رہی ہے, بار بار اس کو تنگ کرتی ہے, تو وہ اس سے اپنی توجہ کسی اور طرف ہٹانے کی کوشش کرے. پھر ایک چیز ہوتی ہے مائنڈ فلنس. مائنڈ فلنس اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آج کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. ٹھیک ہے. نہ اپنے گزرے ہوئے کل کے بارے میں سوچیں کہ اس میں کیا مجھے ناکامیاں ہوئیں, نہ آنے والے دن کا کوئی فیئر رکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک کوٹیشن ہے کہ پاسٹ از اے ہسٹری, فیوچر از اے مسٹری, ٹوڈے یعنی کہ پریزنٹ از یور گفٹ. ٹھیک ہے. جو آج کا دن ہے وہ پریزنٹ ہے, یعنی کہ گفٹ اور پریزنٹ ایک ہی طرح بولے جاتے ہیں نا. تو جو آج کا دن ہے وہ ہمارا گفٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے آج کے دن کو خراب کر دیا تو پھر ہم نے سب کچھ ہی خراب کر دیا, ہمارا آنے والا دن بھی خراب ہوگا. اگر ہم نے اپنے آج کے دن پہ کنسنٹریٹ کیا, اوور تھنک نہ کیا, اور ڈیسیجنز لیے, ٹھیک ہے, اور سولوشنز کی طرف ہم چلے گئے, تو پھر ہمارا آنے کل کا دن بھی بہت اچھا ہوگا. اچھا, اب کس طرح سے یہ لوگ جو ہے اوور تھنکنگ سے بچیں؟ میں انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے آنے والی ذہن میں آنے والی تمام سوچوں کو فریز کریں, یعنی کہ لکھیں. ٹھیک ہے. یہ مشکل کام ہے, لیکن اگر وہ اس کو لکھنا شروع کریں گے, اپنی تمام نیگیٹو تھاٹس کو پین سے لکھنا شروع کریں گے, تو گریجولی انہیں خود ریئلائزیشن ہوگی کہ وہ کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو لکھیں, اور جو چیزیں ان کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, جو چیزیں ان کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہیں, ان کو بھی لکھیں اور ان کو پرائیورٹائز کر لیں. پرائیورٹائز کریں, پھر ان میں سے جو سب سے ضروری کام کرنے والے ہیں وہ پہلے کریں, جو غیر ضروری کام ہے ان کو پیچھے رکھیں. ٹھیک ہے. پھر جو اوور تھنکرز ہیں, میں انہیں کہوں گا کہ آپ اپنی ان پرابلمس کو, آپ کے ذہن میں آنے والی کسی بھی سوچ کو آپ شیئر کریں. یہ میں سب سے گولڈن مشورہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ کو کوئی سوچ ہے, مثال کے طور پہ آپ نے کوئی آپ کو کوئی چیلنج آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی فیصلہ لینا ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے, اور وہ آپ اس کے بارے میں اوور تھنک کرتے جا رہے ہیں, تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اس کو شیئر کریں, ڈسکس کریں, اور آپ دیکھیں کہ آپ کی اوور تھنکنگ اور اس شیئرنگ سے, اس ڈسکشن سے آپ اس اوور تھنکنگ کی کیفیت سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو پٹ یور ٹرسٹ آن somebody. ٹھیک ہے. دیکھیں, جو بھی آپ کا پیارا ہے, جو آپ کا دوست ہے, وہ کم از کم آپ کو مشورہ تو دے گا نا. ٹھیک ہے. اور اس مشورے سے آپ کو ایک تو سیٹسفیکشن ہوگی, آپ کو ایک دل کے یہ سکون آئے گا کہ آپ نے اپنی چیز کسی کو شیئر کر دی ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی جو آپ کو مشورہ دے گا اس میں آپ کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو کسی فیصلے تک پہنچنے میں مدد کرے, اور جب آپ کسی فیصلے پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کی اوور تھنکنگ ختم ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ آپ جو ایکسٹریمز ہیں نا, اس کو سوچ لیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک ایگزام دیا ہے, اور اس کا رزلٹ آنا ہے 2 مہینے کے بعد, اور اب آپ اس کے بارے میں اوور تھنک کر ہی جا رہے ہیں, تو بھئی اس اوور تھنکنگ سے بہتر ہے کہ آپ دا ورسٹ آؤٹ کم جو ہے نا اس کے بارے میں پہلے سے سوچ لیں. ورسٹ آؤٹ کم کیا ہے؟ کہ آپ فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. بس آپ پہلے سے سوچ لیں. ٹھیک ہے. اور اگر ورسٹ آؤٹ کم آتا ہے, آپ فیل بھی ہو جاتے تو کیا ہوگا, اس کے بارے میں بھی سوچ لیں. ٹھیک ہے. اور اپنے کسی دوست سے مشورہ کر لیں کہ یار ورسٹ آؤٹ کم ہوگا تو میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے. تو جو آپ کو بتائے گا کہ یو ہیو ٹو اپیئر اگین. ٹھیک ہے. جب آپ ورسٹ آؤٹ کم کا سوچ لیں گے تو انشاءاللہ جو آپ کا آؤٹ کم ہے وہ بہت اچھا ہی آئے گا. ٹھیک ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ورسٹ آؤٹ کم کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن آپ اوور تھنکنگ سے بچ جائیں گے. اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوور تھنکنگ آپ کو لے جاتی ہے اسٹریس کی طرف, انگزائٹیز کی طرف, ڈپریشنس کی طرف, تو آپ نے اس کو بھی مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو اوور تھنکر ہوتا ہے وہ اس کو لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو کانفیڈنس ہے وہ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی سے اور ایکسرسائز سے بھی گین کر سکتے ہیں. میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ آپ اپنی ہیبٹ, اپنی روٹین میں ڈال لیں کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے, اور جم کرنا ہے, ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے, اور آپ دیکھیں آپ کے اندر کتنی پازیٹیو چینجز آنا شروع ہو جائیں گی. آپ اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہے اوور تھنکنگ, آپ اس اوور تھنکنگ سے خود بخود ہٹنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کی زندگی میں بڑی پازیٹیو چینج آئے گی. ڈاکٹر ہمیں تھوڑا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اوور تھنکنگ کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, یہ بہت اچھا سوال ہے. اسلام نے تو ہمیں اتنا کانفیڈنس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ایز اے مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. کہ ہر شر اور خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ ہمارا بلیف ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, انسان ناکامی سے ڈرتا ہے, انسان کسی چیز کے لوز ہو جانے سے ڈرتا ہے,
لیکن ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ پوری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک رب کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، اور پوری دنیا مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا بلیف ہونا چاہیے، اور جتنا ہمارا فیتھ مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، جب آپ کا کنیکشن اللہ سے بلڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کیفیات سے ہم نکل آئیں گے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں میڈیٹیشن کو، جیسے 5 وقت کی نماز ہماری ایک بڑی بلیسنگ ہے، اس میں انسان کا کنیکشن اللہ سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے پورا کا پورا اللہ کے آگے، جب سجدے میں جاتا ہے، جب جھکتا ہے اللہ کے آگے، تو انسان اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور خدا کو وہ اپنا آل مائٹی مان لیتا ہے، اپنا مالک کل مان لیتا ہے، اور اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ تو اس سے پھر انسان کو بڑی سیٹسفیکشن ملتی ہے، اور گریجولی اوور تھنکنگ کم ہو جاتی ہے۔ تو اسلامک پرسپیکٹو سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ڈاکٹر ہمیں آپ یہ بتائیں کہ اوور تھنکنگ زیادہ فیمیلز کرتی ہیں یا میل؟ ہاں علی بھائی، یہ آپ نے بہت مزے کا سوال کیا ہے، اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور بڑا سائنٹیفک بھی ہے۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ اوور تھنک کرتی ہیں، اس لیے کہ فیمیلز جو ہے یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ ایک ہمارے برین میں چیز ہوتی ہے سنگولیٹ گائرس۔ سنگولیٹ گائرس کیا کرتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری وریز کو ریکگنائز کرواتا ہے، اور ہماری مسٹیکس کو ہمارے لیے ریکگنائز کرواتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فیمیلز کا جو سنگولیٹ گائرس ہے وہ میلز کی نسبت ذرا بڑا ہوتا ہے سائز میں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، پھر جو ہے فیمیلز جو ہیں وہ جلدی گرو کرتی ہیں، ٹھیک ہے، دے آر مور ایکوینٹڈ ود دا انوائرمنٹ، انہیں اپنے معاشرے کا، اپنے انوائرمنٹ کا، اپنے ماحول کا، سرکمسٹانسز کا ادراک مردوں کی نسبت یا اپنے عمر کے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ جلدی ہر چیز کو پہچان لیتی ہیں، ہر چیز کو جلدی سمجھ لیتی ہیں، اسی لیے وہ زیادہ اوور تھنک کرتی ہیں۔ لیکن ایک ڈفرینس بھی ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں نا، میلز، وہ جب اوور تھنک کرتے ہیں تو دے آر اوور تھنکنگ آن ملٹیپل ڈائمینشنس، ان کی سوچنے کے وینیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب فیمیلز ہوتی ہیں وہ موسٹلی کسی ایک پوائنٹ کو فوکس کر کے اس کے اوپر اوور تھنک کرتی ہیں، ان کے وینیوز ملٹیپل نہیں ہوتے۔ تو شارٹلی یہ ہے کہ خواتین، میرا خیال ہے کہ مردوں کی نسبت زیادہ اوور تھنک کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ہمیں آج کا ٹاپک بہت یوزفل تھا، اور اوور تھنکنگ ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے۔ جی ریوا، دیکھیں ہماری جو اس وقت سرکمسٹانسز ہیں، اس وقت ہم ایج آف انفارمیشن میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا ہمارے پر چھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر طرح کی انفارمیشن، معلومات ہمیں اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، گوگل، انٹرنیٹ، ریسرچ، ہر چیز ہم فائنڈ کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس بہت سارے فیکٹرز ہیں اوور تھنک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ میں پریکٹس بھی کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ روزانہ لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر اوور تھنک کرتے ہیں، پھر اسٹریسز کا، انگزائٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ اوور تھنک مت کریں۔ جو میں نے تھوڑی سی اس ویڈیو میں اپنی بہت شارٹ ٹائم میں نے جو باتیں بتائی ہیں، ان کے اوپر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کوئری ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو دے کین کانٹیکٹ می آن مائی واٹس ایپ، وہ میرے پاس کلینک پہ بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اگر سمجھتے ہیں کہ یہ یوزفل ہے تو اپنے فرینڈس سرکلز میں اور اپنے دوستوں میں، اپنے گروپس میں شیئر کریں، تاکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تھینک یو ویری مچ ریوا۔